بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ رمضان المبارک کا یہ رحمت و برکت و مغفرت والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اب اس روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت نے کیا اجر رکھا ہوا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو ایک روزہ دار کو کرنے چاہیے، آج ہم انہیں حدیث کی روح سے سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یعنی روزے کے علاوہ جو بھی نیک عمل ابن آدم کرتا ہے تو اس کا علم، اس کی اطلاع دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے سوائے روزے کے۔ یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بندے اور خالق کے درمیان ہی رہتی ہے، اللہ اور بندے ہی کو علم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ جب روزہ خالق اور بندے کے درمیان کا عمل ہے تو خالق فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور جب اللہ بدلہ عطا کریں گے تو اپنی شان کے مطابق کریں گے، اور اللہ کی شان کا کس کو کیا اندازہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ روزہ دار کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رکھے تو کیا کیا نہ کرے۔ فرمایا کہ جب کسی کا روزہ ہو فلا یرفس ولا یسخب، تو وہ نہ بیہودہ باتیں کرے اور نہ شور مچائے، فضول باتیں، بیکار باتیں، لغو باتیں، ان سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچائے۔ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جب بھی بولے سچ بولے، حق بولے، درست بات کہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں روزہ دار کو کوئی گالی دے دے یا اس سے کوئی جھگڑا کر لے تو روزہ دار آگے سے جواب نہ دے، آگے سے جھگڑا نہ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ یہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتائی، فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے جو بدبو اور حمک آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو اور حمک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے کہ جب وہ افطاری کرنے لگتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ اب میں روزہ افطار کر رہا ہوں، کھانے پینے جا رہا ہوں، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے روزے کا اجر و ثواب پا کر اپنے رب کا دیدار کرے گا، زیارت کرے گا، تو اسے خوشی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اسی طرح روزہ رکھنا چاہیے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور صرف کھانے پینے سے رکتا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں رکتا، غیبت سے نہیں رکتا، دھوکہ دہی سے نہیں رکتا، تو پھر اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اسے نہیں مل سکے گا، اس سے وہ محروم رہے گا۔ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام، صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کے ہر عضو کا ہے، وجود کے ہر حصے کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔